اس عاجز کو بچپن کی بات یاد ہے. یہ وہ عمر تھی کہ جب یہ عاجز اپنی والدہ کے ساتھ ایک بستر پہ سوتا تھا. 2 سال 3 سال کی عمر ہوگی. تو رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھلتی تو یہ عاجز دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا. تو عموماً یہی دیکھتا کہ سرہانے کی طرف والدہ صاحبہ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا، تو وہ اس کے اوپر تہجد کے نفل پڑھ رہی ہوتی تھی. ان کی عادت یہ تھی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اونچی آواز سے جہر کے ساتھ دعا مانگتی تھی اور اپنی اولاد میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کا نام لے کے دعا مانگتی تھی. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ عاجز جب والدہ کو دعا مانگتے دیکھتا تو انتظار کرتا کہ اب میرا نام کب آئے گا. حالانکہ چھوٹا تھا، پتہ نہیں تھا کہ والدہ کون سی دعا مانگ رہی ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ صرف اتنی سمجھ تھی کہ بڑے بھائیوں کے بہنوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اب ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی نام لیا جائے. اور جب والدہ آخر پہ اس عاجز کا نام لے کے دعائیں مانگتی تھیں تو پھر یہ عاجز آرام اطمینان سے سو جاتا تھا. آج احساس ہوتا ہے کہ شاید والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہی ہیں جنہوں نے اس عاجز کی جہالت پر پردہ ڈالا ہوا. تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کو نیک بخت بنا دیتی ہیں. آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ آپ کی مجالس میں آتی تھی، نیکوکار تھی، بیوہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا. وہ بچہ جب جوان ہوا اور اس کو باہر کی ہوا لگی تو وہ بگڑ گیا. اب ماں بیچاری تو گھر میں ہی دیکھ سکتی ہے نا، باہر کے معاملات کو تو ماں نہیں دیکھ سکتی. وہ بچے کو بڑا سمجھاتی مگر بچے نے اس کی کان پہ جوں بھی نہ رینگتی. بڑی دعائیں کرواتی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی، وہ بھی سمجھاتے، مگر بچہ تو برائی میں ایسے ملوث ہوا کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی بس مایوسی کی سی کیفیت ہو گئی. ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے، اس کی صحت بھی خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گیا. کوئی سیریس بیماری تھی، گھر آیا، بستر پہ لگ گیا. اس حال میں بھی اس کی ماں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی اور اس کو سمجھاتی. حتیٰ کہ بچے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے. ماں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹے ابھی بھی تم نیکی کی نیت کر لو، نیک بن جاؤ، توبہ کرو گناہوں سے. تو بچے نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جائیں، میں توبہ کروں. اس نے کہا بیٹے میں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتی، تم بڑے ہو. اچھا میں حضرت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور تمہیں توبہ کروائیں. وہ شاگردہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتے، آپ تشریف لائیے، توبہ کروا دیجیے. حضرت اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے، ظہر کے بعد کا وقت تھا اور اس کے بعد انہوں نے درس قرآن دینا تھا، اور اگر آرام نہ کرتے تو درس قرآن نہ دے پاتے صحیح طرح. تو انہوں نے سمجھا اس بچے نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات سنی اور نہیں مانی، اب بھی اسی طرح میرا وقت ضائع کرے گا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جائیں، میں اس بچے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. ماں واپس آ گئی. اس نے بچے کو بتایا کہ تم نے ان کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا. بچے کے دل پہ چوٹ پڑی کہ میں اتنا برا ہوں کہ وقت کا ایک ولی میری خاطر چند منٹ بھی فارغ نہیں کرنا چاہتا. اب اس کی طرف اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما. اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی اب میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں ایک تو مجھے گھر میں دفن کرنا، کہ قبرستان میں دفن کرو گی تو قبرستان کے دوسرے مردوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے.
اور دوسرا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے میری لاش کو گھسیٹنا، اس لیے کہ جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس بچے کے یہ عاجزی بھرے الفاظ اللہ کے حضور پسند آ گئے۔ ابھی بچے نے کلمہ پڑھا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ عورت دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون؟ جواب ملا حسن بصری۔ حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا کہ میں سو گیا تھا، خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہی رہیں، یہ پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ